بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ افریقہ کے ملک میں ایک عالم دین حافظ قرآن کسی مسجد میں امام مقرر ہوئے۔ اس بستی کے لوگ اس عالم کی بہت قدر کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس عالم کو افطاری پر اپنے گھر بلائے۔ ایک دن ایک مقتدی نے اس عالم کو اپنے گھر افطار پر بلایا۔ عالم نے اس کی ضیافت قبول کر لی اور افطاری کے لیے ان کے گھر جا پہنچے۔ وہاں اس عالم کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ افطاری کے بعد اس عالم نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس آ گئے۔ مہمان کے جانے کے بعد مقتدی کی بیوی نے مہمان خانے کی صفائی کی۔ صفائی کرتے ہوئے اس عورت کو خیال آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن وہ رقم اسے تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی۔ وہ پریشان ہوئی۔ اس نے شوہر سے پوچھا کہ یہ رقم آپ نے تو نہیں اٹھائی؟ شوہر نے کہا نہیں، میں نے وہ رقم نہیں لی۔ پھر وہ دونوں سوچنے لگے کہ اس عالم کے علاوہ اس مہمان خانے میں اور کوئی نہیں آیا تھا، تو رقم کہاں جا سکتی؟ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کتنے احترام کے ساتھ اسے گھر بلایا اور اس نے چوری کر لی؟ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا اور عالم دین سے دور دور رہنے لگا کہ سلام دعا نہ کرنی پڑی۔ 1 سال گزر گیا۔ پھر رمضان المبارک کو لوگ جوش و خروش سے اس عالم دین کی افطاری پر بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کیا کرنا چاہیے، اس عالم دین کو افطاری پر بلانا چاہیے یا نہیں؟ اس کی بیوی نے کہا ضرور بلائیے، ہو سکتا ہے انہوں نے چوری کسی مجبوری کے تحت کی ہو۔ اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے عالم دین کو اسی ادب و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطاری پر بلا لیا۔ جب افطاری سے فارغ ہوئے تو میزبان نے عالم دین سے کہا جناب، کیا آپ نے محسوس کیا کہ پچھلے سال میرا آپ کے ساتھ رویہ کچھ کھچا سا تھا؟ عالم دین نے کہا ہاں، مگر مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ محسوس نہ کریں تو عالم دین نے کہا نہیں، ضرور پوچھئے۔ میزبان نے کہا پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی، مگر اٹھانا بھول گئی، مگر آپ کے جانے کے بعد وہ رقم ہم نے تلاش کی مگر نہیں ملی۔ کہیں آپ نے تو وہ رقم نہیں اٹھائی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں، میں نے وہ رقم لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا۔ عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں جانے لگا تو دیکھا کہ میز پر کچھ رقم پڑی تھی، ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ میں نے وہ نوٹ اکٹھے کیے۔ عالم دین نے بات کرتے ہوئے اپنا سر زور سے ہلایا اور رونے لگا، اور میزبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے چور سمجھ لیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور آپ لوگوں نے قرآن پاک کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر تم قرآن پاک کو ایک بار بھی کھول لیتے تو قرآن پاک کے پہلے صفحے میں رکھی ہوئی رقم آپ کو مل جاتی، مگر آپ نے قرآن پاک اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میزبان تیزی سے اٹھا اور رکھا ہوا قرآن پاک اٹھا لایا اور قرآن پاک کو کھولا تو قرآن کے پہلے صفحہ میں رقم پوری کی پوری ویسی کی ویسے موجود تھی۔ دوستو، یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ پھر بھی ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کو آپ اپنا معمول سمجھیں گے اور غفلت نہیں کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا،
ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور جب تک وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔